السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا آج پہلا رکوع ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے، اور آپ سب نے پچھلے فیڈ بیک میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیکھا کہ تفسیر کو جسٹ ایز اے ریڈنگ تو ہم پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، کوشش کرنی ہے تفسیر پڑھ کر قرآن کا کنیکشن ہماری روح سے، ہمارے دلوں سے ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں گی آج کے لیکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ میں جیسے آپ کو رائٹ کرواتی جاؤں گی آپ لکھتے جائیے گا، اور تقریباً 70% جو آپ کا کنسیپٹ ہے وہ فیڈ بیک میں ہی کلیئر ہوگا۔ کوشش کریں یہ چیز بھی ضرور لکھ کے نوٹس بنائیں اور فیڈ بیک کلاس کو بھی ضرور جوائن کریں، چونکہ پھر اس پہ ہمیں خوبصورت پریکٹیکل تیار کرتے ہیں جس پہ آپ کو پورے قرآن کی آیتیں الحمدللہ جو تفسیر میں ایڈ ہوتی ہیں آپ اس کو بخوبی سمجھ لیتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ الف لام میم، یہ آپ پہلے بھی سمجھ چکی ہیں، حروف مقطعات۔ مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف۔ بے شمار تفسیریں اور بے شمار مفسرین سے یہی بات ملی، اور خاص کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اعلم بمرادہ، ان الفاظ کے معنی اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ خاص کر قرآنی صورتوں کے سٹارٹ میں یہ نام آئیں گے، تو اس لیے ہم جسٹ اس کو حروف مقطعات ہی بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن حروف مقطعات اس کا اگر ہم کوئی بھی معنی کرنا چاہیں الف کا، لام کا، میم کا، تو مقطعات اس کا نام ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ عالم اس کے معنی کسی نے نہیں بتائے، حتیٰ کہ جس ذات پہ، جس ہستی پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا انہوں نے بھی اس کو الف لام میم ہی کہا، تو لہٰذا ہم انشاءاللہ تعالی اس کو الف لام میم ہی پڑھتے رہیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم پورے رکوع میں سے کچھ اہم الفاظ کو سائیڈ پہ کر لیں گے، ورڈ انالائز کر رہی ہیں یا کچھ الفاظ کی اصطلاحات ہیں، پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھ لیں گے، اہم الفاظ کو ایک سائیڈ پہ کرتے جائیں گے، تقریباً یہ 12 یا 13 الفاظ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1 الکتاب، کون سی کتاب؟ قرآن مجید، اللہ کی کتاب۔ نمبر 2 ریبہ، شک، یہ لفظ بہت بار بار آئے گا قرآن پاک میں، ایسا شک جو بے چین کر دے، ایسا شک جو کم علمی کی وجہ سے انسان دو نظریات میں سے کسی ایک نظریے کو پرکھ نہ سکے۔ نمبر 3 انفاق، ینفقون سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ بالغیبی، وہ حقائق جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، فرشتے، جنت، جہنم، خود اللہ کی ذات، یعنی چھپے ہوئے حقائق۔ ھدی للمتقین، متقین، متقی کی جمع یعنی پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نقصان کا خطرہ ہو تو اس سے بچنا۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد ہوشیار رہنا،
گناہوں سے بچنا۔ ایک اور ورڈ ہے یقیمون الصلاۃ، یہ دونوں الفاظ اقامت صلاۃ اجتماعی طور پر نماز کا قائم کرنا، یعنی جماعت کے بغیر نماز قائم نہیں ہے۔ اگر آپ فرداً پڑھ رہے ہیں تو یہ جماعت کے بغیر جو نماز ہے اس کو ہم ایک نماز کا قائم کرنا نہیں کہیں گے۔ بس آپ اس کا اتنا لفظ یاد رکھیے گا، یقیمون الصلاۃ اجتماعی طور پر نماز کا قائم کرنا۔ الصلاۃ نماز، اس کا مطلب دعا بھی ہے، درود بھی ہے، اور یہ 700 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ الآخرہ، انسان دنیا میں غیر ذمہ دار بن کے نہیں رہ سکتا، وہ ایک عمل کا جواب دہ ہوگا، جسے ہم بولتے ہیں آخری، لاسٹ، آخر۔ انذرتہم، نذیر یعنی ڈرانے والا، اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، یہ کون سا ڈراوا ہے۔ آخرت کی ہولناکیاں، خوفناک چیز سے آگاہ کرنا۔ ایمان، لفظ ایمان یومنون، مان لینا، تصدیق کرنا۔ ان الذین کفروا، کفر چھپا لینا، انکار کرنا۔ ایک اور ورڈ خاتمہ، مہر، یہ اللہ کا قانون ہے، حق کی قبولیت سے انکار جب ہوتا ہے تو اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے عذاب، یعنی ایذا، تکلیف، دکھ۔ ایک اور بڑا محاورہ بولا جاتا ہے برے کام کا برا بدلہ۔ یہ تھے چند ایک الفاظ جو اس رکوع سے ہمیں ملے۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کہے، لہٰذا ہم اس کو الف لام میم ہی پڑھیں گے۔ ھدی للمتقین، اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے، کتاب سب کے لیے ہے، تمام کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، لیکن اس کتاب سے ہدایت کب ملے گی اور کس کو ملے گی؟ سورۃ البقرہ جس کا سٹارٹ کتاب کے تعارف سے ہے، انٹروڈکشن آف قرآن پاک سے ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ آپ سب کے شرح صدر پہ جاری فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شعور دے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جب ہم اس کے لیے اب یہ دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کتاب کوئی ہوتی تھی، کوئی ہوگی، کوئی آئے گی۔ یہ کتاب جو اس ٹائم آپ سب کے ہاتھوں میں ہے، جس کتاب کو لکھنے کے لیے آپ کا قلم آپ کے ہاتھوں میں ہے، بالکل قریب ہے۔ یہ ذالک کا اسم اشارہ لگائے اس لیے، اسم اشارہ قریب کے لیے کہ یہ کتاب جو بالکل تمہارے پاس ہے، اور اس کا کچھ حصہ تمہیں زبانی یاد بھی ہے، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے سوال کرنا ہے، کیا ہمیں اس کتاب میں کوئی شک ہے؟ سب کی زبانیں کہیں گی نہیں۔ اگر شک نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، تو پھر ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ قرآن کا کنیکشن ہماری روحوں اور ہمارے دل سے نہیں ہو پا رہا؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، ایک قانون بنا دیا۔ جس طرح ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، ٹریفک کے اصول و ضوابط ہیں، قانون ہے، ریڈ لائٹ جلے گی رک جائیں گے،
نہیں رکیں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بے شمار جگہوں کے قانون ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب سمجھنے کے لیے بھی ایک قانون بنا دیا۔ میرے بندو، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب سے ہدایت اسی کو ملے گی، اس کتاب سے فائدہ وہی اٹھائے گا، یہ کتاب انہی لوگوں کے دلوں تک جائے گی، یہ کتاب انہی لوگوں کی لائف کو چینج کرے گی، یہ کتاب انہی لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی جن کی ایک شرط پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ شرطیں نہیں رکھی، صرف ایک، اگر کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کتاب کو اپنا بنانا ہے تو تمہیں ایک بات لازماً کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ ہدایت تو ہم نے مانگ لی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، فاتحہ میں اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا تھا کہ اے میری بندی، جو تو نے مانگا وہ میں نے دے دیا۔ اب اس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا بھی دیا، چلا بھی دیا، اب اس راستے پہ ہم تھوڑے سے قانون لاگو کریں گے اگر اس پہ کامیابی سے چلنا ہے۔ پہلی چیز، اس راستے کا قانون، صراط مستقیم پہ چلنے کی پہلی شرط، اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کا پہلا قانون، کتاب کو سمجھنے کی پہلی چیز کیا ہے؟ متقی، تقوی والا بننا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا۔ اگر کتاب سے کچھ لینا ہے نا تو تقوی والے بن جائیں۔ آپ حافظ بن جائیں، آپ عالم بن جائیں، ڈپلومے کر لیں، ڈگریاں لے لیں، اگر آپ تقوی والے نہیں ہیں نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کتاب کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک دروازہ ہے کتاب کے اندر جانے کا، تقوی، اس کا نام ہے تقوی۔ جب تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا نا ہم قرآن کے اندر نہیں جا سکتے۔ اس دروازے کا نام تقوی ہے، تو اب ہمیں اس دروازے کو کھولنے کے لیے، متقی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تقوی، متقین، متقی کی جمع، تو پھر کیا ہوگا کہ اب تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ تقوی کا معنی پرہیزگار، ڈرنا، بچنا، خوف کھانا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، بڑے معنی آئیں گے اس کے، لیکن معنی سمجھنے سے کام نہیں بنے گا۔ اس میں ایک حدیث ایڈ کروں گی، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابی ابن کعب سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ پوچھنے والے دیکھے کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب، اور جواب دے رہے ہیں ابی بن کعب۔ کیا پوچھتے ہیں کہ اے ابی ابن کعب، تقوی کیا ہے؟ تو جیسے آج کل ہماری عادت ہے نا، ہم فٹافٹ جواب دیتے ہیں، کسی نے سوال پوچھا فوری سے اس کو معنی بتائے، شرعی اصطلاح بتائی، فتویٰ دے دیا، بڑے لمبے چوڑے لیکچر دے دیے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی سے ایک چیز مجھے بڑی پیاری لگی ہے کہ انہوں نے اب جو حضرت عمر کو جواب دے رہے ہیں نا، تو وہ ڈائریکٹ جی اس کا جواب نہیں دیں گے۔ ابی ابن کعب کہہ سکتے تھے کہ اے عمر ابن خطاب، اس کا معنی پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، بچنا ہے، خوف ہے، گناہوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی، اور اگر آج آپ نے قرآن سمجھنا ہے نا، یقین جانیے میں نے تفسیر کی کلاس میں پریکٹیکل ڈالا ہی صحابہ کرام کی اس عادت کو دیکھ کے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اس صفت کو دیکھ کے میں نے پریکٹیکل آپ کے فیڈ بیک میں ڈالا ہے کہ صحابہ کرام حضرت عمر جیسے شخص کو تقوی سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، کوئی پریکٹیکل چیز دکھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی قرآن سمجھنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ ابی ابن کعب نے کہا، اے عمر ابن خطاب،
کبھی تم کانٹے دار راستے یعنی جھاڑیوں میں سے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بہت دفعہ گزرا ہوں، بہت دفعہ ایسی جگہوں پہ سفر کیے، راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں آئیں، کانٹے آئے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، پھر تم وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں اور جسم کو سمیٹ کر بچا کر ان کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتا تھا۔ تو ابی بن کعب نے کہا اے عمر بن خطاب، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ذرا غور کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام سمجھیں، قرآن سمجھیں اور قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں اور اس قرآن کے اندر جانا چاہیں اور تقویٰ کا دروازہ کھولے بغیر ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں تقویٰ لینا ہی پڑے گا۔ جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، ماسک نہیں ہے تو آپ اندر نہیں جا سکیں گے۔ کوئی بینک ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، یہ ان کے SOPs رول ہے۔ اور اگر آپ کا کرونا وائرس ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو نہیں ہے تو آپ کوئی فلائٹ کی ٹکٹ نہیں لے سکتے۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قانون بنا دیا کہ میرے بندوں قرآن کی گہرائی میں جانے کے لیے تمہیں تقویٰ لینا پڑے گا۔ گناہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، حرام ہوں، ناجائز ہوں، ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ ہے اللہ کا ڈر۔ سب سے اچھا فائدہ، سب سے بیسٹ فائدہ جو انسان لے سکتا ہے نا، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، تقویٰ والا ہے۔ تو طلب ہے، اس تقویٰ کے اندر سچی تڑپ بھی آئے گی، طلب بھی آئے گی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میری اور آپ کے اندر تقویٰ آنا شروع ہو گیا ہے، تقویٰ کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا ہے؟ آپ کے اندر حق کی طلب بڑھ جائے گی، قرآن کے علم کی پیاس اور بڑھ جائے گی، پھر آپ مجبور ہو کے قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ کے اندر حق کی جو متلاشی، جو حق کی طلب ہوگی اس کو لیتے ہوئے آپ قرآن کی طرف بڑھیں گے۔ تو دوسرا جو ہے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ تقویٰ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انعمت علیہم، جن پر انعام یافتہ انبیاء، صدیقین، شہداء، اللہ کے ولی اللہ، ان کی زندگیاں تھوڑی سی پڑھنی پڑیں گی کہ وہ ہمیں کس طرح سے جو انہوں نے تقویٰ کو اپنایا۔ ہدی للمتقین، اللہ نے فرمایا تقویٰ کتاب لینے کے لیے ہدایت لینی پڑے گی اور ہدایت آئے گی تو تقویٰ سے آئے گی۔ الحمدللہ۔ اب جب ہم نے ایک تقویٰ والا بننا ہے، متقی بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے 5 خوبیاں رکھی ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کوئی اپنے لیے چیز خریدتے ہیں، کوئی کپڑا خریدتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا جو ہے یہ کتنے گز یعنی کتنے میٹر ہو، یہ کس کمپنی کا ہو، کس برانڈ کا ہو، اور یہ اس پہ جو ہے کس ڈیزائن کا ہو، ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو جب تقویٰ والا بندہ بنتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں ٹوٹل 6 چیزیں ہیں، بڑی خوبصورت چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس کو متقین کی صفات بھی کہہ سکتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب پر اگر ایمان سے تو ہم ساری کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، قرآن آسمانوں سے آیا، جہنم بھی ہے، دوزخ بھی ہے، قبر بھی ہے، اور فرشتے بھی ہیں، آسمان بھی ہے، ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے،
صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم نے اس کو کیسے مانا؟ کچھ چیزیں دکھتی نہیں ہیں لیکن اس کے ہونے کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ یہ احساس کو پہلے بھی اجاگر ہے لیکن ہم نے اس کو اور زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ اس کو ہمیں ٹٹولنا پڑے گا۔ فرض کریں اگر ہم جنت کا کہیں تو ہم نے دیکھی نہیں، سنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے جو میدان جنگ میں تھے، تو یہ جنگ احد کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے احد پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنت کا احساس ہونا اور پھر اس کے ہونے کا احساس پہ پورے طریقے سے یقین ہو جانا، تو اس احساس کو ہم نے اور اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ پا لینا ہے، اس پہ اور زیادہ غور کر لینا ہے۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ نماز، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، اٹھو وضو کرو، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یقیمون الصلاۃ کا تقریباً 700 بار قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، کہیں نہیں اللہ نے کہا نماز پڑھو۔ تو اگر کہنا ہوتا تو اس کے لیے اقرا لفظ آتا، اقرا بسمی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اللہ نے قائم کہا ہے، تو قائم کیا ہوتی ہے؟ نماز قائم کس طرح سے ہوتی ہے؟ نماز قائم اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ گھر والوں کا اکٹھے ہو کر نماز ادا کرنا، یہ جماعت ہے، یہ قیام ہے، قائم ہے۔ اگر ایک بستی ہے اور اس میں لوگ فرداً فرداً اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز قائم نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک بڑا پیارا پریکٹیکل تیار ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو فیڈ بیک میں ضرور رکھیں گے کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے اور پھر کس طرح سے جو ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہم فرداً نماز پڑھتے ہیں نا، یہ قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنی سی بات یاد رکھنی۔ انسان یوں ہی سمجھیں کہ ایک سچی نماز اس کی بن جاتی ہے کہ جب وہ نماز قائم کر لیتا ہے تو وہ نماز پھر سچی نماز بن جاتی ہے۔ تیسری شرط متقی بننے کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رزقنا لفظ آیا رزق، ہم اکثر بولتے ہیں جو میں نے کمایا وہ رزق ہے، جو کھا رہی ہوں وہ رزق ہے۔ زندگی کی تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی وہ رزق ہے، علم ہے، صلاحیت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، جو کچھ ہے یہ ساری رزق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان کو خرچ کرتے ہیں۔ ایک قول ہے اور اس قول کو حافظ ابن کثیر نے بڑا پیارا نقل کیا، کہتے ہیں کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب اس کو تسلیہ کہتے ہیں، چونکہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والا بھی اپنے نفس کی کجی یعنی ٹیڑھ پن کو نماز میں درست کرتا ہے، تو اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے آگ پر تپانا، نماز یعنی اندر کا کھوٹ نکال دیتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس کی ترتیب بھی تو بدل سکتی تھی نا، یقیمون الصلاۃ پہلے آ جاتا، یؤمنون بالغیب بعد میں آ جاتا، نہیں، پہلا سٹیپ یہ پر ایمان لانا ہے۔ کس طرح سے لانا ہے، کیا کرنا ہے؟ نمبر 2، نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ نمبر 3، جو کچھ ہے خرچ کرو۔ آج سے ہی اپنی یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، جو آپ کے ایکسٹرا چیزیں ہیں نا اس کو بانٹ دیں۔ کپڑے زیادہ ہیں ضرورت مندوں کو دے دیں، جوتے زیادہ ہیں ضرورت مندوں کو بانٹ دیں، کھانا زیادہ ہے بچ گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو برتنوں میں ڈال کے فریج خراب کرتے رہیں، بانٹ دیں فوری۔ خراب کیا ہوا دینے سے بہتر ہے کہ آپ تازہ پکا ہوا کھانا ضرور دیں۔
آگے چلتے ہیں، بہت پیاری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ آسمان سے انبیاء کرام کو جتنے مصحف ملے، صحیفے ملے، کتابیں ملیں، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے سے مراد کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر وہ ماننا شروع کر دیں، لیکن ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ بھی جو تھے نا نبی تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے نبی پر ہمیں قرآن دیا اس طرح ان کو بھی ملا تھا۔ اس کا بھی بہت پیارا پریکٹیکل الحمدللہ تیار ہوا ہے۔ نمبر 5 ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، نمبر 6 کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بڑے غور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ذکر کی، غیب کا ذکر آیا تو ایمان کہا، نماز کا ذکر کیا تو تب بھی ایمان، رزق کا کیا، پھر کہا کتابوں پر ایمان۔ جب آخرت کا ذکر کیا تو اللہ نے ایمان جہاں آ سکتا تھا، وَهُمْ يُؤْمِنُونَ هُمْ يُوقِنُونَ، مطلب بالآخرات ہم یؤمنون، اللہ کہہ سکتے کہ آخرت پر بھی ایمان لاؤ، لیکن اللہ نے کہا نہیں، آخرت پر یقین رکھو۔ ان لفظوں کی ترتیب اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے آخرت کے ساتھ یقین کو جوڑ دیا کہ آخرت پر یقین رکھو، ایمان اور یقین، یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ یہ ہو گئی الحمدللہ 6 چیزیں۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر تقویٰ کی ابتدا ہوگی، اور بہت خوبصورت چیز ہے، بہت پیاری چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ آپ 6 کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ آپ کی ہدایت کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت پر آ گئے؟ کون کہہ رہے آپ متقی بن گئے؟ یقین جانے دنیا میں تھوڑا سا کوئی شاباش دے جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کام اگر آپ کر جاتے ہیں تو آسمان والا رب، قرآن کا مالک اللہ آپ کو کہہ رہے کہ میرے بندو پھر تم ہدایت والے بن گئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ تمہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ تم کامیاب بھی ہو گئے۔ کیا ہے کامیابی؟ اچھا گھر بنا لینا، بہت رزق کما لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ذرا آنکھیں کھولیں، شعور سے دیکھیں رب کن کو کامیاب کہہ رہا ہے۔ اگر اپنے اوپر کامیابی کا راستہ، اپنے اوپر کامیابی لاگو کرنی ہے تو یہ 5-6 چیزیں اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں۔ یہ ہوگا ایک گروہ کا ذکر۔ کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں گروہوں کی تقسیم کریں گے۔ جیسے ہم نے صراط الذین کی بات کی تھی تو وہاں پہ 3 قسم کے لوگ آئے تھے، ایک انعمت علیہم تھا، ایک غیر المغضوب تھا، اور ایک ولا-الضالین تھا۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ کو ہم نے پڑھا ذل ھدی للمتقین، کتاب پڑھنی ہے، ہدایت آئے گی، کتاب ملے گی، ہدایت کے ساتھ تقوی والا بننا پڑے گا، تقوی والے کے ساتھ 5-6 کام کرنے پڑیں گے۔ جب آپ پریکٹیکل یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ کو اپنے رب کی طرف سے یہ میسیج آیا کہ میرے بندو تم ہدایت والے بن گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ یہاں پہ ایک گروہ کی سٹوری، ایک گروہ کی بات ختم ہوئی، اب بالکل دوسری بات اس کے اپوزٹ شروع ہوگی۔ قرآن پاک کا ایک اور انداز بڑا پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی آخرت میں آئے گا، جب جنت کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی جہنم کا ذکر آئے گا، دنیا کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی آخرت کا ذکر آئے گا، مومن کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی منافق کا ذکر آئے گا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک سادہ سی مثال ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا حسنہ کہی تو ساتھ آخرت بھی حسنہ جوڑ دی۔ یہ آپ نے فارمولہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اب ایک گروہ کا جو ہم نے متقی، مومنین، یقین رکھنے والے، ان کا ذکر کیا، نماز بھی پڑھتے ہیں،
اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، کتابوں پر ایمان بھی لاتے ہیں، تو سیم اس کے اپوزٹ دوسرا کرو، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کفر کا ذکر آ گیا۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ حق کو چھپا لینا، انکار کر دینا۔ پہلی بات، کن چیزوں سے انکار ہوگا؟ یہ جو اوپر ہم نے 6 چیزیں پڑھی ہیں نا، ان سے ٹوٹلی انکار کر دیں گے، کفر ہوگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب ان پہ کفر کو وہ اختیار کر لیتی ہیں تو پھر اللہ کا وہاں پہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے ہم نے پیچھے 6 چیزیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، اولئک علی ھدی من ربہم۔ تو اگر آگے کوئی ان چیزوں سے انکار کرتا ہے تو وہاں پہ بھی تو اللہ کا فیصلہ آئے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ ان چیزوں سے انکار کرے گا، عملی زبانی ساری طرح سے انکار کرے گا، تو پھر اللہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دے گا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہاں پہ تھوڑی سی چیز دیکھیں، کان، آنکھ، دل، ان تینوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے نا تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ لکھیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع۔ کان نہیں ہے، سن نہیں سکیں گے، آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکیں گے، دل نہیں ہے، سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو علم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کفر کرتے ہیں، اللہ سب سے پہلے یہ 3 چیزیں تو نہیں چھینتے۔ اب غیر مسلم جو ہیں، جو انکاری ہیں، اب وہ آنکھیں تو ہیں ان کے پاس، دل بھی ہے، کان بھی ہے، لیکن ان کی صلاحیت جو ایک شعوری صلاحیت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لی ان سے۔ اور مہر لگنے سے مراد یہ کہ جیسے لاک کر دینا، عمر بھر کی قید ہو جانا، ایسا لاک کہ اس کو کوئی دوسرا بندہ کھول نہیں سکتا۔ جسے ہم بولتے ہیں خاتم النبیین، ختم نبوت، کیوں بولتے ہیں کہ نبی کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنا تو دور کی بات، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جن دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی نا، آپ جتنا مرضی کھپ لیں، جتنا مرضی کر لیں، ان کو یہ شعور نہیں آ سکتا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ہدایت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور فیصلہ دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تو دنیا کا فیصلہ تھا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی، تو لیکن آخرت میں بھی ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پہ ترمذی اور نسائی کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے، توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہی میں ڈوب جاتا ہے، ان کے دلوں پر غلاف آ جاتے ہیں، پردے آ جاتے ہیں، پھر وہ سمجھ نہیں سکتے۔ تو غشاوہ پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ پردہ کیسے آتا ہے۔ ہم نے ایک لفظ سنا ہے، غشی طاری ہونا، بے ہوش ہونا۔ تو یوں سمجھے کہ اگر کوئی بندہ قبولیت حق سے انکار کرتا ہے تو اس میں میرے خیال کے مطابق 2 مین وجہ ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، جو میں پڑھ رہی ہوں بس وہی ٹھیک ہے، جو میرے پاس ہے بس وہی ٹھیک ہے، صرف میری جماعت ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت۔ تو اب ہم جو پورے رکوع پہ ایک نظر دیکھیں گے کہ اس کو ایک سمری میں، خلاصے میں کریں گے۔ نمبر 1، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ قرآن کن کو ملے گا؟ ان لوگوں کی خصوصیت اللہ نے پہلے ان لوگوں کا نام کہا، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ھدی للمتقین ہوں گے۔
اور پھر جب متقی بن جائیں گے تو 6 طرح کی خوبیاں ان کے اندر آئیں گی۔ ایمان بالغیب، نمبر 1 تقوی یعنی اللہ کا ڈر، نمبر 2 ایمان بالغیب، نمبر 3 یقیمون الصلاۃ یعنی اقامت صلاۃ، نمبر 4 ینفقون یعنی رزقناہم ینفقون انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 5 اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 6 وہم بالآخرۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین۔ پھر بالکل اس کے اپوزٹ دوسرا گروہ یعنی ناکام انسان کی خصوصیات، وہ کیا کریں گے؟ نمبر 1 وہ حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کامیابی کی جتنی اوپر 6 خصوصیات ہم نے پڑھی ان کو اپنانے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ حصول علم کے ذرائع پر اللہ پابندی یعنی مہر لگا دیں گے، دل، کان، آنکھ، اور پھر اخروی انجام وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ تھی اس کی ایک سمری الحمدللہ جو ہم نے سیکھی۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کچھ % تو آپ کو لیکچر یہاں سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور جو باقی پریکٹیکل باتیں ہیں، پریکٹیکل ورک ہے، ہوم اسائنمنٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے فیڈ بیک کی کلاس میں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی پریکٹیکل کے ساتھ فیڈ بیک کی کلاس میں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع پہ خوبصورتی کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا قرآن پاک سے یہ میلاپ، یہ جوڑ قبول فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب سے تعلق ہمارا مضبوط فرمائے۔ اس مکمل لیکچر کو لکھیے گا ضرور، غور سے سنیے گا، اکیلے بیٹھ کے سنیے گا، توجہ سے اس پہ غور و فکر یعنی تدبر کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔